ہم میں جتنے بھی والدین بیٹھے ہیں، والد یہاں بیٹھے ہیں جن کی بچیاں گھر میں جوان ہیں، شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں یا ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، تو کتنے ارمان ہوتے ہیں بیٹی کی رخصتی کے، اور اس کے لیے کتنی تیاریاں برسوں سے ہوتی ہیں۔ یہ کائنات کے سردار کی بیٹی کی شادی ہے، لاڈلی بیٹی کی شادی ہے، جگر گوشہ رسول کی شادی ہے۔ کیسی ہونی چاہیے تھی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ممکن تھا نا کہ آسمان سے براق آیا تھا، حضرت علی اس پہ سوار ہوتے، ایک طرف کی باغ میکائیل پکڑتے، ایک طرف کی جبرائیل پکڑتے، اور فرشتوں کی لاکھوں کی تعداد آتی، اور پورے جناب شان و شوکت کے ساتھ یہ بارات نبی علیہ السلام کے حجرے سے حضرت علی کے حجرے تک پہنچتی۔ یہ سب ممکن تھا، لیکن امت کو سبق دیا گیا۔ اس شادی کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ہے، انتہائی خیر و برکت کا واقعہ تھا۔ بی بی فاطمہ کی عمر بھی بڑی ہو رہی تھی، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ جاؤ بھائی نبی علیہ السلام کو اپنے لیے بی بی فاطمہ کا کہہ دو۔ کہ مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں کہتا۔ ان خاتون نے ان کو خوب تیار کیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار ہو کے پہنچے، ذہنی طور پر تیار ہو کے پہنچے کہ میں جا کے بات کرتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب شرما رہے ہیں، اب بات نہیں کر پا رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی فراست سے جان لیا کہ یہ لگتا ہے کہ اپنے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں۔ پوچھا بھائی ہاں بھائی علی کیا بات ہے، آپ بولتے نہیں ہیں، آپ بی بی فاطمہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، رشتہ لینا چاہتے ہو؟ اب انہوں نے کہا ہاں میں تو اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس حلال کرنے کے لیے کیا ہے، یعنی حق مہر کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا وہ جو بدر کی حتمہ زرہ تھی وہ کدھر ہے؟ کہ جی وہ تو ہے۔ کہا اس کو لے کر آؤ، پھر اس کو سیل کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ لے کر آئے، اور جب سیل کرنے کے لیے نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وہ زرہ 480 درہم میں خرید لی۔ زرہ خریدنے کے بعد پیسے دیے اور وہ زرہ اپنی طرف سے گفٹ کر دی کہ میری طرف سے گفٹ لے جائیں۔ وہ ڈیل مکمل ہو گئی، آپ کی چیز میرے پاس، میرے پیسے آپ کے پاس، مکمل ہو گیا۔ اب یہ میری ہو گیا، میں آپ کو واپس گفٹ کر رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ پیسے لے کر آئے۔ تو ایک روایت میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو وہ پیسے دیے کہ بھئی خوشبو لے کر آؤ، اور کچھ سامان انہی پیسوں سے منگوایا جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ وہ کون سا سامان تھا؟ اس سامان کی تفصیل پڑھ لیجئے۔ ایک بستر تھا مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک چارپائی، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن پانی کے لیے، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 چاندی کے بازوبند، ایک جائے نماز۔ مختلف روایتوں میں یہ چیزیں کمی بیشی کے ساتھ آئی ہیں، کسی روایت میں کوئی چیز ہوگی، کسی میں کوئی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے مختلف کتابوں میں یہ باتیں موجود کہ یہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو یہ سامان عطا فرمایا۔ اب یہاں غور کی بات کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جہیز دیا تھا، اور جہیز کو ثابت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے اس عمل سے۔ تو یہاں تھوڑی سی گزارشات سمجھ لیجئے دل کے کانوں سے۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی شادی کی۔ پہلے 3 وقت میں آپ نے کچھ نہیں دیا، صرف اسی وقت میں دیا، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ نبی علیہ السلام نے خود 11 شادیاں کی، کسی ایک سے کبھی کچھ بھی نہیں لیا، ایک برتن بھی نہیں لیا، ایک چائے کا پیالہ بھی نہیں لیا، پانی کا پیالہ بھی نہیں لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کی شادیاں کی تو کہیں جہیز کا ذکر نہیں ملتا، کسی کو نہیں دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ عطا کرنے والے اور سب سے زیادہ کریم اور رحیم تھے۔ آپ کی جو سخاوت تھی نا وہ تیز ہواؤں سے زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس جہیز کے نام پر آپ نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا۔ اور غور کیجئے، ایک لفظ ہے جہیز، سنا ہوگا نا آپ نے۔ جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ جی یہ سنت پوری کرنی ہے، ایسی سنت پوری کرنی ہے کہ زندگی بھر پریشان۔ ایسا تو فرض اللہ نے کوئی نہیں اتارا جس کی وجہ سے بندہ زندگی بھر پریشان رہے۔ سنتیں تو آسانی دینے کے لیے آتی ہے، پریشانی کے لیے تو نہیں آتی۔ ادھر گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، جی کیا ہے جی جہیز کی سنت پوری کرنی ہے۔ جی یہ کون سی سنت ہے جو زندگی کو پریشان کر رہی ہے؟
آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا ہاں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، باقی تمام کتابوں میں، فقہ کی تمام کتابوں میں کہیں لفظ جہیز نہیں ہے۔ نکاح کا مسئلہ ملے گا، طلاق کا ملے گا، حق مہر کا ملے گا، ولیمے کا ملے گا، اور اس سے متعلقات کافی چیزیں ضروریات ہیں وہ سب ملیں گی، لیکن لفظ جہیز نہیں ملے گا، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کو ہم جہیز کیوں کہتے ہیں؟ یا یہ آیا کہاں؟ اب اگلی بات، یہ آیا کہاں سے؟ اچھا اگر کوئی کہہ بھی لے ہاں جی ٹھیک ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیٹی کو دیا ہے، مان لیا جی دیا ہے، تو بھائی اگر آپ کی 4 بیٹیاں ہیں تو پھر چوتھی کو دے دیں، پہلی 3 کو نہ دیں، پھر اس طریقے پر آ جائیں۔ اچھا چلے، نبی علیہ السلام نے ایک کو دیا لیکن جو اتنی شادیاں کی لیا کسی سے نہیں، بھی دلہا کے لیے تو نہ لینا سنت ہو گیا، جو دلہا ہے وہ نہ لے، کہ جی نبی علیہ السلام نے شادیاں کی نہیں لیا تو میں بھی نہیں لے رہا، یہ بھی تو سوچ ہو سکتی ہے نا۔ پھر دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داماد، اور ابو العاص رضی اللہ عنہ داماد، وہ جو دوسرے داماد ہیں وہ اپنے گھروں میں رہتے تھے، نبی علیہ السلام کی زیر کفالت نہیں تھے، حضرت علی زیر کفالت تھے۔ تو اگر آپ نے دینا ہی ہے تو پہلے داماد کو اپنی کفالت میں لائے، پھر اس کے سارے خرچے بھی خود ہی پورے کریں۔ تو اس طریقے سے بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ پھر یہ کیسے یہ طریقہ ہے؟ اگر یہ ہم کہیں بھی کہ بھی شریعت میں اس کا کوئی وجوب ہے، کوئی ہے وجود، تو یہ دکھا دکھا کے دینا یہ کیا ہے؟ بری کا سامان بلایا جاتا ہے، خاندان کی ساری خالائیں، پھپھیاں، تائیاں، چاچیاں، مامیاں سارے آتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ باپ نے کسی کو بیٹی کو کچھ دینا بھی ہے خاموشی سے دے دے، دکھا دکھا کے دینے میں تو پھر ریاکاری اور تکبر، فخر، یہ سب آئے گا، یہ تو شریعت کا مزاج نہیں۔ پھر ہر آدمی کی تو یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ دے سکے، ہر آدمی کی تو حیثیت نہیں نا کہ دے سکے۔ تو جو ہمارے رشتہ دار اس کو دیکھنے آتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں، اب ان کی حسرت بھری نظریں اس پر جاتی ہیں، اس کا نقصان، کیونکہ نظر تو لگتی ہے، نظر کا لگنا حق ہے، تو سراسر گھاٹے کا سودا ہے یہ، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب سامان دیا، بالکل دیا، اور یہ ایسی برکت والا تھا، زندگی بھر استعمال کیا انہوں نے، زندگی بھر یہ چیزیں چلتی بھی رہیں، ایسی برکت والی زندگی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت تھے، جب شادی کا موقع ہوا، نبی علیہ السلام نے ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور انصار مہاجرین کے صحابہ کو بلایا اور نکاح پڑھا دیا۔ اب رخصتی کا موقع تھا، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ الگ گھر تجویز ہوا۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا ایک مکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے ہدیہ کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مکان لے کے ان کو دے دیا۔ بعد میں پھر ان کو قریب شفٹ کیا گیا، اور وہ مکان کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں وادی بطحا سے نرم مٹی لا کے بچھا دی گئی تھی، اور اس میں جو چیزیں ڈال دی گئی تھی، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ ایک لکڑی لگا دی گئی تھی تاکہ مشکیزہ پانی کا اس پہ لٹکا دیا جائے اور سکھانے کے کپڑے لٹکا دیے جائے۔ یہ جناب بیڈ روم تھا جس میں کچھ سامان تھا اور ایک لکڑی تھی چیزوں کو لٹکانے کے لیے۔ یہاں سے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، یہ شادی شدہ زندگی یا زواجی زندگی کا۔ دونوں میاں بیوی کے اندر تعلقات نہایت خوشگوار تھے، ایک دوسرے کی بڑی خدمت کرتے، ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے۔ حضرت علی بھی ان کا ادب و احترام اور محبت کرتے، اپنی شخصیت اور مردانہ وقار کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی عزت کرتے، خیال رکھتے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیوی ہونے کی حیثیت میں ان کا بھرپور خیال کرتی اور خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لڑکی کے باپ ہیں، ان کا کیا رویہ تھا؟ وہ ہمیشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو گھر آباد کرنے کی اور خدمت کرنے کی خاوند کی تاکید کرتے رہتے۔ آج لڑکی کے باپ، لڑکی کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری لڑائیاں اور فتنوں کی بنیاد یہ لڑکی کی ماں بنتی ہے، یا پھر دلہا کی بہن بنتی ہے، بعض جگہ کچھ ہے، لیکن یہ لڑکی کی جو ماں ہے نا، یہ گھروں کو توڑوانے میں آج اس کا بڑا کردار ہے، اپنی بیٹی کے گھر تباہ کرتی ہے۔ یہ تو تمہاری 2 روٹیاں ہمارے پاس تھوڑی بھاری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں کبھی آپس میں کوئی بات چیت ہو جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل ہوتا، یہ ذرا سنیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان آپس میں ہمیشہ تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش فرماتے رہتے تھے، اور جب کبھی ان دونوں میں کوئی آپس میں خانگی میاں بیویاں کوئی بات ہو جاتی تھی تو نبی علیہ السلام صلح کراتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے، دونوں میں صلح کرا دی۔ جب گھر سے باہر نکلے تو بڑے خوش، چہرہ مسرور ہے، بہت خوش ہیں۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج بہت خوش ہے، کیا ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان دو لوگوں میں مصالحت کرا دی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تر ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نصیحتیں گھر آباد کرنے کی اور ان دونوں کا آپس میں محبت کا تعلق، ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو نبی علیہ السلام کی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کی تقلید کے لیے بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ، بی بی خدیجہ، بی بی آسیہ اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہما یہی کافی ہیں، عنہن یہی کافی ہیں۔ اللہ کرے آج ہماری عورتیں ان کو، جن کے ناموں پہ ان کے نام ہیں، ہماری عورتوں کے نام بھی یہی ہوتے ہیں نا، ملتے جلتے، انہی کے ناموں پہ ہمارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں انہی کی جو ہے نا تقلید کرنے کی اور انہی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکیں۔